اب ان کے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیوں آئے تھے. مولا علی اس لیے نہیں, رسول اللہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں اور کفار و مشرکین سے واہواہی حاصل کریں. رسول اللہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ سورج کو پلٹا دیں, اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ درختوں کو اپنی طرف بلا دیں, پہاڑوں کو اشارہ کر دیں. مولا علی اس لیے نہیں آئے تھے کہ جنگ خیبر فتح کریں اور یہ بندیڑی کے شیعہ تعریف کریں. مولا علی اس لیے نہیں آئے تھے کہ جنگ حنین فتح کریں اور یہ دنیا کے شیعہ تعریف کریں. مولا علی کا آنے کا مقصد یہ نہیں تھا, رسول اللہ کے آنے کا مقصد نہیں تھا. کیا مقصد تھا؟ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ آدمیوں کو انسان بنائے, آدمیوں کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے, لہذا اس لیے نہیں آئے تھے. اب ان کے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا آنے کا مقصد کیا تھا. یہ اس لیے نہیں آئے تھے مولا علی کو اور آپ کی بابا کی ضرورت پڑے گی, ان کو ضرورت نہیں ہے آپ کے بابا کی, جن کے قصیدے قرآن پڑھتا ہو, جبرائیل پڑھتے ہوں, ملائکہ پڑھتے ہوں, اللہ جن کے قصائد پڑھتا ہو, تو اب ان کے ہم کیا قصیدے پڑھ سکتے ہیں, کیا تعریف کر سکتے ہیں. ان کے آنے کا مقصد سمجھنا چاہیے کہ کیوں آئے تھے. مزاج امامت کو سمجھنا چاہیے, مزاج رسالت کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا مزاج کیا تھا اور یہ کیا چاہتے تھے ہم سے. تو ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے, انہی نے مقصد بیان کیا ہے. اسی مقصد کو پہنچانے کا نام تبلیغ ٹھہرا ہے. ائمہ معصومین کے مقصد کو پہنچانے کا نام مجلس لاتی ہے. عزاداری کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ائمہ معصومین کی تعلیمات و تبلیغات کو لوگوں تک پہنچائیں. یہی مقصد ہے, اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے, یاد رکھیے گا. تو ہمیں اپنے مقصد تخلیق کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے. اسی مقصد تخلیق کو سمجھتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزاریے. نہیں تو جب آنکھ کھلے گی, پردے ہٹا دیے جائیں گے, جب ملک الموت آتے ہیں تو اس وقت میں آپ کے افسوس کرنے سے کچھ ہوگا نہیں. پوری کائنات بھی آپ صدقے میں دے دیے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور اس کے لیے قرآن مجید نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں, جہاں قرآن نے ماضی کے واقعات بیان کیے, گزرے ہوئے زمانے کے, آنے والے زمانے کے واقعات بھی بیان کیے. روز محشر کے بارے میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو روز محشر تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ جو ہمارے یہاں مسئلہ مشہور ہے قبر کا حال ہوتا جانے, ایسا نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے, قبر کا حال زندہ بھی جان سکتا ہے, آپ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کی قبر میں کیا ہونے والا ہے. آپ برزخ میں کیسے رہیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا. سب قرآن پڑھیے, حدیثیں پڑھیے, روایات پڑھیے, سب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ روز محشر آپ کیا ہوں گے. روز محشر انسان اپنی شکل میں نہیں, اپنے اعمال کی شکل میں نمودار ہوگا. آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا, کوئی کتے کی شکل میں نمودار ہوگا, کوئی خنزیر کی شکل میں نمودار ہوگا, کوئی گدھے کی شکل میں نمودار ہوگا, کوئی سانپ کی شکل میں, بچھو کی شکل میں, ان شکلوں میں نمودار ہوں گے. اب اگر یہ دیکھنا چاہیں گے ہم کس شکل میں نمودار ہوں گے, تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اندر کون سی خصلت پائی جاتی ہے. اگر ہمارے اندر کتے کی خصلت پائی جاتی ہے, کتے کی عادت پائی جاتی ہے, تو یاد رکھیے روز محشر ہماری شکل کتوں والی ہے. اگر ہماری شکل خنزیر والی ہے, بے حیائی والی ہے, تو پھر یاد رکھیے گا کہ روز محشر ہماری شکل خنزیر والی ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم شیعہ ہیں. اب یہ طولانی مجلس ہو جائے گی, بڑی دلیلیں ہیں میرے پاس, ایسا کچھ نہیں. ایک آدھ مجلس میں کچھ سمجھایا نہیں جا سکتا ہے, لیکن بہت دلیلیں ہیں. یاد رکھیے اب قرآن مجید نے جو پیشن گوئی کی ہے اس کے تحت کہ حتی اذا جاءہم الموت, جب بھی تم میں سے کسی ایک کو پر موت واقع ہوتی ہے تو کیا قال رب ارجعون, پروردگار مجھ کو پلٹا دے. جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو ایک ہی لمحے میں وہ دیکھ لیتا ہے گا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں, کیا کر کے آیا ہوں اور کہاں میرا مقام. ایک لمحے میں پروردگار دکھا دیتا ہے گا کہ دیکھو تم کیا کر کے آئے ہو. ابھی روح قبض نہیں ہوئی ہے کہ روح کے جسم میں موجود ہے, بول نہیں سکتا, کہہ نہیں سکتا. ملک الموت سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں, روح قبض کرنے کے لیے تیار ہے. تو ابھی اپنے اعمال دیکھ لیتا, دیکھ کر کے قرآن مجید نے نقل کیا آئے گا پروردگار مجھے پلٹا دے, لان لیا والا صالحہ فیما ترکتو. تو اللہ کیوں پلٹا دے کہ جو عمل مجھ سے ترک ہو گئے میں ان کو انجام دے. ایک پیشن کو یہ کیے, آپ سے مرنے سے پہلے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں بیان کیے. دوسرے پیشن کو جو کی ہے تو وہ یہ کی ہے کہ فی جنات النعیم یتساءلون,
یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. یہ سورہ مدثر کی غالباً آیتیں ہیں کہ جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. یہ پیشن کوئی کر رہا ہے, قرآن مجید پہلے ہی بتا رہا ہے کہ کیا ہوگا روز محشر, کہ جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا, جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا, تو جنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے, جہنم والے نہیں دیکھیں گے, جنت والے دیکھیں گے جہنمیوں کو. تو وہاں سے کھڑے ہوئے آواز لگا رہے ہوں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین. تو یہ جنت والے جہنم والوں سے سوال کر رہے ہوں گے کہ ارے تم ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آ گئے, تم یہاں, ارے تمہیں تو آنے نہیں چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعجب سے پوچھنا یعنی کہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی پڑوسی ہے, کوئی گھر والا ہے, کوئی خاندان والا ہے, کوئی رشتے دار ہے, جس کو تو یہاں ہونے نہیں چاہیے تھا, تم یہاں کیوں آ گئے. یتساءلون عن المجرمین, مجرمین سے سوال کر رہے ہوں گے جنت والے ما سلککم فی سقر, تم یہ سقر میں کیوں آ گئے, یہ جہنم میں تمہیں تو ہونا نہیں چاہیے. بڑے تعجب کی بات ہے. تو اب وہ جہنمی, دیکھیے قرآن مجید میں بیان کر دیا گا, یہ مجرمین کی بات ہو رہی, کفار کی نہیں, مشرکین کی نہیں, مجرمین کی, ان کی بات ہو رہی ہے یہ. تو ما سلککم فی سقر, تم یہ سقر میں کیوں آ گئے. قالوا, اب وہ یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ اس لیے آئیں گے. کفار سے نماز سے کیا تعلق روز محشر, مشرکین سے کیا تعلق روز محشر, اور آپ کے اپنے عقیدے سے یہ اخیار سے کیا تعلق نماز روز محشر. نمازیں آپ کی قبول, یہ حدیث ہے پوری روایت ہے چھٹے امام علیہ السلام کی, روزے آپ کے قبول ہیں ان کے نہیں, نمازیں آپ کے قبول ہیں ان کے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اپنوں ہی میں سے کچھ مجرم ہوں گے جو وہاں جائیں گے. جو لوگ کہہ دیتے نا کہ ارے ہاں ہمارے لیے تو جنت ہے, جنت ہمارے باپ دادا کی ہے, جنت کے ہم مالک کو مختار ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ قرآن مجید ہے, یاد رکھیے گا. قرآن مجید حقیقت بیان کرتا ہے گا, آپ کو خوش نہیں کرتا ہے گا, حقیقت بیان کرتا ہے گا. حقیقت بیان کر دی, پیشن کوئی کر دی گی. تو یاد یہ دو پیغام ہے آپ کے لیے کہ کیا ہے کہ جب دنیا سے جانے لگے تو کوئی چیز کام نہیں آتی ہے, سب یہی رکھا رہ جاتا ہے, آپ بہتر جانتے ہیں. اور آخر میں بننے والا جو آرزو رکھتا ہے, دل میں تمنا رکھتا ہے کہ پروردگار کاش بھیج دے, کیوں بھیج دے, جو اعمال صالحہ ترک ہو گئے تاکہ ان کو انجام دے. ایک یہ پیشن گوئی کی ہے قرآن مجید نے ہر ایک انسان کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے بھی. دوسری پیشن گوئی یہ کی ہے کہ جو بے نمازی ہیں ان کا کیا حشر ہونے والا ہے, لہذا نماز پڑھیے, یہ تو آخرت کا ہے. اب دنیا بھی خسارہ دیکھ لیجیے آج کل کے حالات حاضرہ کے تحت, کہ حالات حاضرہ میں ہر انسان بدسکونی کا شکار. امیر ہے تو وہ بھی پریشان ہے, سکون نہیں ہے اس کو, ذہنی سکون نہیں ہے. اگر آپ ان کو جھانکیے گا اس کے دل میں تو بہت پریشان ہے. غریب ہے تو پریشان ہے, صحت مند ہے تو پریشان ہے, بیمار تو خیر ہے ہی پریشان. ہر انسان پریشان ہے, ہر انسان پریشان ہے. کوئی بیمار ہے تو ڈاکٹروں کا سہارا دے رہا ہے, غریب ہے تو وہ بیچارے صبر کا سہارا دے رہا ہے, صحت مند ہے تو وہ غذاؤں کا سہارا دے رہا ہے کہ کسی وجہ سے سکون ملے, دولت خرچ ہو جائے تو سکون ملے. لیکن یاد رکھیے اللہ نے ان تمام چیزوں میں سکون نہیں رکھائے گا. دوائی, پیسے سے آپ دوائیاں خرید سکتے ہیں, شفا نہیں خرید سکتے. یہ تب پیسے سے آپ پھل خرید سکتے ہیں لیکن صحت نہیں خرید سکتے ہیں, سکون نہیں خرید سکتے ہیں. سکون کے لیے کیا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں سکون چاہیے, اطمینان چاہیے, صحت چاہیے, تندرستی چاہیے, تو کیا کہیں سے سکون ملے گا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر الہی سے تمہیں اطمینان سکون ملے. ان سب چیزوں سے سکون نہیں ملنے والا ہے. اب قرآن مجید کی دوسری آیت وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں. معیشت رزقی نہیں ہوتا ہے, حالانکہ رزق
کی بہت سی قسمیں ہیں. صحت ہے یہ بھی رزق ہے, لباس ہے یہ بھی رزق ہے, کھانا بھی رزق ہے, مکان بھی رزق ہے. یہ جتنی نعمتیں رزق الہی ہیں, تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے ذکر سے روگردانی کرو گے, بچو گے, تو ہم تمہارے عیش و آرام کو سخت کر. آج یہ سکونی بسکونی کیوں ہے؟ چونکہ ہم ذکر الہی سے دور ہو رہے ہیں. اب جب ذکر الہی سے دور ہو رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہے کہ ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. کیسی کیسی موتیں ہو رہی ہیں, اور آپ دیکھیے کہ شہروں میں جا کر کے دیکھیے, صبح میں پوچھیے, سلام کریے, اور دوپہر میں سن لیجیے جس کو سلام کیا تھا وہ سب عمر کیا تھی ابھی 35 سال 40 سال, آؤ کھاؤ پیو چلے جاؤ والا مسئلہ ہو رہے گا. شریعت کی جو بنائی ہوئے قانون ہے, اس قانون کے تحت زندگی نہیں گزاریے گا تو پھر یہی ہوگا, آؤ کھاؤ پیو رخصت ہو جاؤ چلے جاؤ. اور اگر دنیا میں رہنا ہے تو آپ اسلامی قانون پہ عمل کریے, جو اللہ نے قانون قرآن مجید میں بنا دیے ہیں اس کے اوپر عمل کریے, تاکہ زندگی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد.